بیٹیاں سلامت نہیں ہیں۔ آج آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیں، اخبار کا پنہ بعد میں پلٹیں گے، آج بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے، آپ اخبار میں سنتے ہوں گے، آج ایک بیٹی کو دہیج کے نام پر مار دیا گیا، کبھی دیکھا ہوگا آج ایک بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن یہیں تک محدود نہیں حضرات، آج تو عالم یہ ہے، اگر انسان دہیج کے چکر میں آج تو بیٹیوں کو پیٹ کے اندر مارا جا رہا ہے۔ جب انسان دیکھ لیتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے، آج پیٹ کے اندر بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی دہیج کے نام پر بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ تو نبی نے جب نعرہ دیا تو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس دور میں بچایا بھی اور فاطمہ کو سب سے زیادہ پڑھایا بھی ہے۔ نبی دنیا پر تشریف لا رہے ہیں، نبی میرے آقا اس دنیا پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اور نبی کا نور حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل در منتقل حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جگمگایا، اور حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے نبی کا مقدس نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ کون ہے؟ نبی کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، تڑپ کر بولو سبحان اللہ۔ والد کا نام حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جب دنیا پر تشریف لائے، حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی مکے کی دھرتی پر۔ حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو پوری دنیا میں خبر پہنچ گئی کہ نبی کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوا مکے میں، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی۔ مولانا تسلیم صاحب نے کالر پکڑ کے پوچھا، قادری کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے مکے میں، خبر پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی؟ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا دور نہیں تھا، یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، ٹویٹر کا زمانہ نہیں تھا۔ واٹس ایپ ہوتا بات سمجھ میں آ گئی، فیس بک ہوتا بات سمجھ میں آ گئی، یوٹیوب ہوتا بات سمجھ میں آ گئی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، عبداللہ پیدا ہوئے مکے میں، پوری دنیا میں خبر کیسے پھیل گئی؟ تو سنو میرے پیارے، اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو ان کے چاہنے والوں نے، ان کے دیوانوں نے، ان سے پیار کرنے والوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جبے کو، ان کے کرتے کو سنبھال کر کے رکھ لیا، اور آسمانی تمام کتابیں، جو کتابیں نازل ہوئی، ان تمام کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ جب نبی کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں پیدا ہو گئے تو اس کرتے سے خون کے تازہ قطرے ٹپکنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ شاہد ہے، جب حضرت عبداللہ مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے، جب نبی کے ابا اس دنیا پر تشریف لائے، جب نبی کے بابا دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے مکے میں، ملک شام میں رکھے ہوئے یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے خون کے تازہ قطرے ٹپکنے لگے۔ زمانہ پکار اٹھا، اے لوگوں اب وہ وقت دور نہیں، عبداللہ کا لخت جگر اب دنیا پر تشریف لانے والا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک۔ ولی مچ گئی، اللہ اکبر۔ یہودی بے چین ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، نبی کے والد دنیا پر آ چکے ہیں، حضرت عبداللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی سے، ان کے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا کہ نام محمد ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوگا تو نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو جائے گی اور بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی۔ تمام یہودیوں میں خلبلی مچ گئی، لوگوں نے کہا کیسے بچا جائے۔ ایک مشورہ کیا، ایک پلان بنایا گیا کہ عبداللہ کو قتل کر دو، عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ اگر عبداللہ زندہ رہے تو یہ شادی کریں گے، اور جب شادی ہوگی تو ان سے بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ ہمارے دین کو منسوخ کر دے گا، صرف اسی کا ڈنکا بجے گا۔ ابھی جو ہماری عزت ہے، ابھی لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ابھی ہم سے لوگ پیار کرتے ہیں، پھر یہ سب محبتیں اس طرف منتقل ہو جائے گی۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ عبداللہ کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان غصے میں چلا ہے ملک شام سے، اور چلا ہے اس ارادے سے کہ آج میں عبداللہ کو قتل کر دوں گا، آج عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ملک شام سے سفر کرتے 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 جب وہ مکے میں آیا، اور مکے میں آنے کے بعد مسجد کے پاس میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اس کی سب سے پہلے ملاقات حضرت عبداللہ سے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، بھائی
यहाँ कैसे बैठे हो, कहाँ से आए हो? आने वाला कहता है मुल्क के शाम से सफर करके आया हूँ। किससे मुलाकात करना है? कहा अब्दुल्ला से मुलाकात करना है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में थैला था, बहुत बेहतरीन खजूरें थी उसमें। आपने खजूरें निकाली, कहा मेरे भाई तुम बड़ी दूर से सफ़र करके आए हो, ये खजूरें लो और आराम से बैठो, अल्लाह अकबर मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा करके लाता हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं भाई, मुझे अब्दुल्ला से मुलाकात करना है। तुम अब्दुल्ला को जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपके लिए खाना ला रहा हूँ, आप खाना खा ले, उसके बाद में मुलाकात करवा दूंगा। हजरत अब्दुल्ला उसके लिए खाना पकवा करके लाए, उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया भाई ठहर जाओ, थोड़े फल लेकर के आता हूँ, आप उनको भी खा लेना। बोले यार तुम अजीब आदमी हो, हमने तुम्हें एक काम सौंपा था, अब्दुल्ला से हमारी मुलाकात करवा दो, और तुम हो कि हमारी खातिर में लग गए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा भाई मैं उसको जानता हूँ, बात हो गई है, मैं तुम्हारी मुलाकात अभी करा दूंगा, तुम बड़े दूर से सफ़र करके आए हो, ये खाना खा लो, ये फल खा लो। अल्लाह अकबर। उसने कहा नौजवान तुम कौन हो, तुम इतनी मेरी खातिर कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा है, तुम्हारी आंखें बड़ा हसीन व जमील है, तुम्हारे चेहरे को देखने को दिल करता है, तुम्हारी आंखों में समा जाने को दिल करता है, आखिर इतनी खातिर करने वाले तुम हो कौन? कहा जिससे तुम्हें मुलाकात करना है, जिस अब्दुल्ला से तुम्हें मुलाकात करना है, वो अब्दुल्ला को मैं अभी लेकर के आया हूँ। कहा ये बताओ तुम अब्दुल्ला से काम क्या है? बोले भाई तुमने हमारी बड़ी खातिर की है, तुमने हमारी बड़ी इज्जत की है, अब तुमसे क्या छिपाना, हम अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आए हैं, अब्दुल्ला को मौत के घाट उतारने के लिए आए हैं। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया भाई फिर अब तुम देर न करो, अपनी तलवार निकालो, अब्दुल्ला का सर हाजिर है। कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही अब्दुल्ला हूँ जिसका सर तुम काटने के लिए आए हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो नौजवान कहता हुजूर अरे जिसकी आंखें इतनी अच्छी हो, जिसका चेहरा इतना अच्छा हो, उसे काटा नहीं जाता, उसे शहीद नहीं किया जाता, उससे प्यार किया जाता है। जब तक जिस्म में जान रहेगी आपके कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है? मैं अभी नबी की पैदाइश बयान कर रहा हूँ और आप भी बड़े सुकून से सुन रहे हैं, और नबी का जिक्र है ही ऐसा जिससे दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा मदीने से हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मदीने से देख रहे हैं। एक कहने लगा मौलाना ये कैसे हो सकता है, तुम जिक्र कर रहे हो अगरास में, महफिल जमी हुई है अगरास में, और मुस्तफा मदीने से कैसे देख ले? कहाँ मदीना और कहाँ अगरास? अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये बता जरा आसमान की तरफ देख तो सही। बोले देखा। मैंने कहा आसमान पर क्या नजर आया? बोले बादल बिल्कुल साफ है, आसमान पर तारे खिले हुए हैं, चांद चमक रहा है। मैंने कहा भाई ये बता जमीन से आसमान की दूरी कितनी है? बोले बहुत दूरी है। तो फिर तूने जमीन पर रह करके पलक झपकने से पहले आसमान को कैसे देख लिया? बोले तुम नहीं जानते मौलाना, ये मेरी आंखों के नूर का कमाल है। अबे हमने कहा यही तो, जब तेरी आंखों के नूर का ये कमाल है कि जमीन पर रह करके आसमान के तारों को देख ले, तो मुस्तफा मदीने वाले के नूर का क्या कमाल होगा? मुस्तफा मदीने में रह करके अपने गुलामों को देख ले, और मुस्तफा मदीने से समात भी कर रहे हैं। कभी तो किसी दीवाने ने कहा कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना रफीकुल क़ादरी साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हाँ मैं तुम्हें अर्ज कर रहा था, मैं इधर उधर भागूंगा नहीं, मेरे नौजवान बैठे हैं, इन्हें पता चले कि तारीख है क्या, नबी की विलादत कैसे हुई। अल्लाह अकबर। आप सुने, आप सुनते चले जाए बड़े प्यार के साथ। लोगों ने मशवरा किया कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, अब्दुल्ला को मौत के घाट उतार दो। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद से इजाजत लेकर के शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। जब आप जंगल में तशरीफ ले गए तो उसी जंगल में शिकार के लिए हजरत वहाब भी गए हुए थे। हजरत वहाब ने अब्दुल्ला को देखा, मुलाकात हुई, दोनों अपने अपने शिकार की तलाश में लग गए। इतने में हजरत वहाब
فرماتے میں نے دیکھا کہ 40 یہودی ننگی تلواریں لیے ہوئے حضرت عبداللہ کی طرف جا رہے تھے. میں حضرت وہاب فرماتے میں نے کہا لوگوں کیا بات ہے, ننگی تلواریں لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاب آج ہم عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آج عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت وہاب نے کہا لوگوں کیا بات ہے, کیا عبداللہ نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کیا تمہارے مال کو چھینا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا پھر قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا عبداللہ کی پیشانی میں نبی کا نور چمک رہا ہے, نبی کا نور جگمگا رہا ہے, اگر ہم نے عبداللہ کو قتل کر دیا تو وہ بچہ دنیا پر تشریف نہیں لائے گا. اللہ اکبر. لوگوں نے حضرت عبداللہ کی طرف جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو 40 یہودی ننگی تلواریں لے کر کے گھیر لیتے ہیں. لوگوں نے حضرت عبداللہ نے کہا لوگوں کیا بات ہے, تم نے مجھے کیوں گھیر لیا ہے, آخر کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا عبداللہ کچھ نہیں چاہتے, آج تمہیں قتل کر دیں گے, آج تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے. کہا وجہ کیا ہے, کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی؟ لوگوں نے کہا نہیں. کیا میں نے تمہیں ستایا؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا پھر قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا عبداللہ تمہاری پیشانی میں نبی کا نور جگمگا رہا ہے, اس لیے تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا میں نے تو کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا, میں نے تو کوئی رسالت کا اعلان نہیں کیا, پھر تم مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا عبداللہ تمہاری پیشانی میں نبی کا نور جگمگا رہا ہے, اگر ہم نے تمہیں قتل کر دیا تو بچہ اس دنیا پر تشریف نہیں لائے گا. اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ مسکرانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرانے لگے. موت جب سر پر کھڑی ہو انسان تھر تھر کانپتا ہے, لیکن عبداللہ مسکرا رہے. لوگوں نے پوچھا عبداللہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ بہت بہت بڑے بہادروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا ہے, جب تلوار سامنے آتی ہے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, لیکن تم مسکرا رہے ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا لوگوں تمہاری بات پر ہنسی آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری بات پر ہنسی آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم مار دیں گے. ارے جو پروردگار دنیا میں بھیجنا چاہے تو تم کون ہوتے ہو مٹانے والے؟ سبحان اللہ. بے شک مٹانے والے. اللہ اکبر. دشمن گھیرے ہوئے ہیں. حضرت وہاب فرماتے میں نے دیکھا کہ آج عبداللہ کو کوئی بچانے والا نہیں. حضرت وہاب نے کہا میں نے دل میں ارادہ کیا کہ عبداللہ کی مدد کروں. حضرت وہاب فرماتے میں نے جیسے ہی آگے قدم بڑھایا ایسا لگا کسی نے میرے قدم کو پکڑ لیا ہو. سبحان اللہ. حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر کے پھینکوں, جیسے ہی میں جس پتھر پر یا جس چیز پر ہاتھ بڑھاتا تھا وہ زمین میں دھس جاتا تھا. اللہ اکبر. حضرت وہاب فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ زبان سے آواز دے کر کے کہو کہ عبداللہ گھبرانا مت, تو اب تم اکیلے نہیں ہو, ہم آ رہے ہیں. حضرت وہاب کہتے ہیں اللہ اکبر. وہاب کہتے ہیں میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے جیسے میرے گلے کو دبا دیا ہو. اللہ اکبر. رب نے ارشاد فرمایا جبریل مکے میں دیکھ رہا ہے. جی مولا دیکھ رہا ہو. کہا مولا, کہا جبریل دیکھ رہا ہے میرے محبوب کے والد کو ظالموں نے گھیر لیا ہے. کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہو, لیکن مولا وہاں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر پا رہے ہیں. رب نے فرمایا جبریل وہاں تو کوشش کر رہے ہیں لیکن تیرے رب نے مدد کرنے کا موقع ہی نہ دیا ہے. سبحان اللہ. مولا کیوں؟ کس لیے؟ رب نے فرمایا جبریل کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت وہ آئے وہاب کہیں عبداللہ میرا احسان ہے تم پر, میں نے تمہاری جان بچائی ہے, اگر میں نہ ہوتا تم قتل کر دیے جاتے, میں نہ ہوتا تم شہید کر دیے جاتے, میں نے تمہاری مدد کی ہے, میرا احسان ہے. اے جبریل وہ تانا عبداللہ پر نہیں میرے محبوب پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب پر ہوگا, اس لیے میں نے مدد نہ کرنے دی. فرمایا مولا اب میرے لیے کیا ہونا ہے؟ فرمایا جبریل جا چلا جا اور 4 فرشتوں کو لے کر کے اور چلا جا. حضرت جبریل آتے ہیں, آنے کے بعد ان 40 یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جہنم کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور زمانے کو پیغام دے دیتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. حضرت وہاب حضرت عبداللہ کا یہ مقام دیکھا, ابھی تک محبت کرتے تھے اب عبداللہ کے عاشق ہو گئے. سبحان اللہ.
یہ بات شروع کی جائے نا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو مختصر میں بتاتا چلوں۔ حضرت عبداللہ سے بڑی محبت ہو گئی، اپنے گھر جاتے ہیں حضرت وہاب اور اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں میں نے آج عبداللہ کا بہت بڑا مقام دیکھا ہے۔ انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت وہاب کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ایک نیک بیٹی ہے جس کا کہ نام آمنہ ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، عبداللہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ شریک حیات نے کہا حضور میں بھی آپ کی ہوں، بیٹی بھی آپ کی ہے، جیسا آپ چاہے ویسا کریں۔ ادھر جب حضرت عبداللہ گھر پر پہنچے، اپنے والد حضرت عبد المطلب کو پورا واقعہ بتایا تو حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا تمہاری شادی کر دی جائے، شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شادی کا نام سنا تو حضرت عبداللہ شرما کر کے گھر سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کے والد ہیں۔ شادی کی بات سنی بڑوں کے بیچ، شرما کر کے باہر آ گئے۔ تسلیم صاحب برا نہ مانے، آج کل کا حال تو یہ ہے کہ بیٹا پہلے اپنی شادی پکی کرتا، بعد میں کہتے ہیں ابا فلاں جگہ چلے جائیو ہم نے رشتہ دیکھ لیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں، رشتہ پکا، گھر والوں کو بعد میں بھیجتے ہیں، لیکن قربان جاؤ حضرت عبداللہ شرما کر کے باہر آ گئے تو حضرت عبداللہ نے ان کے دوستوں کو بلایا، اور دوست بڑا پیارے ہوتے ہیں، انسان کسی سے بات چھپا لے لیکن دوستوں سے نہیں چھپاتا، دوستوں کو انسان بات بتا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے دوستوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میں تمہیں ایک کام دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سردار مکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جو حکم فرمائیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا لوگوں تم عبداللہ سے محبت کرنے والے ہو، تم عبداللہ کے پاس میں رہتے ہو، عبداللہ سے ایک کام ہے ان سے یہ پوچھنا کہ تم شادی کے بارے میں کیا خیال ہے، شادی کرو گے یا نہ کرو گے، کرو گے تم کس خاندان سے کرو گے، کون سے قبیلے سے کرو گے، کس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب نے فرمایا اگر تم یہ کام کرنے پر، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں 10 دینار دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک 10 دینار دوں گا۔ دوست گئے، جانے کے بعد کہا عبداللہ تھوڑی بہت بات کی، بات کرنے کے بعد کہا عبداللہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا شادی؟ بولے ہاں۔ حضرت عبداللہ نے کہا میری شادی تو ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک میری شادی ہو چکی۔ دوستوں کا عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شادی کب، کیسے، کہاں؟ نہ بارات آئی، نہ لوگ، نہ رشتہ دار، نہ بارات، نہ باراتی، شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ نہ ہمیں بلایا، نہ رشتہ داروں کو بلایا، آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا لوگوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے میری پوری بات سن لو۔ سبحان اللہ، اس کے بعد میں کہنا، کہا عبداللہ جلدی بتاؤ شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا لوگوں سنو سنو، رات میں جب سویا، اللہ اکبر، میں سویا ہوا تھا، خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، میرے دادا حضرت ابراہیم نے کہا عبداللہ ہم نے تمہاری شادی وہاب بنت آمنہ کے ساتھ کر دی ہے، آسمانوں پر تمہاری شادی وہاب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، دوستوں نے جب اتنا سنا تو بڑا خوش ہوئے، دوڑے دوڑے آئے حضرت عبد المطلب کے پاس میں، بتایا حضور حضرت عبداللہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑا خوش ہوئے، اللہ اکبر، تو ان لوگوں کو 10 کی جگہ 20 دینار عطا کیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے محلے کے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا لوگوں یہ بتاؤ عبداللہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا، جب شادی کا موقع ہو تو بڑے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے مشورے لیے جاتے ہیں، کہا مشورہ دو۔ عبداللہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو لوگوں نے کہا جاؤ تم رشتہ لے کر کے چلے جاؤ، رشتہ لے کر کے چلے جاؤ، اگر خواب سچا ہوگا تو رشتہ منظور ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب چلے ہیں رشتہ لینے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ کہا کعبے کا متولی عبد المطلب ہو۔ اتنا سنا حضرت وہاب نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد سلام کیا، مصافحہ کیا، اللہ اکبر، جو
عزت کے کلمات تھے حضرت وہاب نے کہے، بڑے پیار سے بٹھایا، بٹھانے کے بعد عرض کیا حضور اے سردار مکہ آپ نے کیسی زحمت کی، آپ میرے گھر آ گئے، بڑی کرم نوازی آپ کی، حضور آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اے وہاب سنو سنو، ہم آپ کی بیٹی آمینہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اے وہاب سوچ سمجھ کر جواب دینا، یہ رشتہ لینے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مرضی سے آیا ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت وہاب نے کہا اے سرکار مکہ اگر زمانے کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آپ کے گھر آنے والا تھا، اس لیے کہ رات خواب میں میرے حضرت ابراہیم تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا اے وہاب ہم نے تمہاری بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے والد کا رشتہ ہوا، اللہ اکبر، رشتے کی بات چلی، رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، حضرت عبد المطلب نے کہا وہاں سے تاریخ منتخب کر لو۔ اللہ اکبر، 9 ذوالحجہ تاریخ مقرر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی کے ابا کی بارات 9 ذوالحجہ پیر کے دن کی بارات مقرر ہو گئی۔ اللہ اکبر، لوگ شادی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت بھی آیا، حضرت عبداللہ دولہا بنے ہیں۔ آج نبی کے ابا کی بارات نکلنے والی ہے، پھوپھا بھی موجود ہے، خالو بھی موجود ہے، تایا بھی موجود ہے، رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور اللہ اکبر حضرت عبداللہ عرب کی شان کے مقابل دولہا بنے ہیں۔ آج دولہا بنا ہے عرب کے سردار کا بیٹا، آج دولہا بنا ہے کعبے کے متولی عبد المطلب کا بیٹا۔ آج نبی کے ابا کی بارات نکلنے والی ہے، نبی کے ابا کی آج بارات چلنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے، یہ آسمان خوشیاں منا رہا ہے، اور یہ کتابی بات نہیں، یہ دل کی بات ہے، یہ کتابی بات نہیں، یہ عشق کی بات ہے۔ گویا جبریل نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا مولا اے پروردگار ایک تمنا ہے، مولا ایک آرزو ہے۔ رب نے فرمایا جبریل کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا مولا اے پروردگار میں تیرے محبوب کے ابا کا باراتی بننا چاہتا ہوں، محبوب کے والد کی بارات میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا جبریل تو ہے نوری، بارات ہے خاکیوں کی۔ جبریل یہ کمبینیشن کیسے ہوگا؟ جبریل بارات خاکیوں کی ہے اور تو نوری ہے، جبریل یہ جوڑ کیسے بنے گا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا مولا جب تیرے حکم سے حضرت مریم کے پاس بشری لباس پہن کر کے جا سکتا ہو، حضرت مریم کے سینے پر پھونک مار سکتا ہو، تو مولا آج بھی بشری لباس پہن کر کے تیرے محبوب کا باراتی بننا چاہتا ہو۔ پھر تو تنہا مت جا، جا اسرافیل کو بھی لے جا، میکائیل کو بھی لے جا، اسرائیل کو بھی لے جا۔ حضرت اسرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اے پروردگار اگر میں بارات میں چلا گیا تو بارات میں تو مولا بہت وقت لگ جائے گا، اے پروردگار مجھے تیرے حکم سے اتنے لوگوں کی روحیں نکالنا ہے، اتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اتنی ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا کرنا ہے، اتنی بیویوں کا سہاگ اجاڑنا ہے، اتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل اسرائیل خبردار، آج کسی بچے سے اس کے باپ کو نہ چھیننا، آج کسی کو بیوہ نہ کرنا، آج کسی ماں سے اس کے بیٹے کو نہ چھیننا۔ عرض کیا مولا کیوں؟ کیا تقدیر بدل گئی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں اسرائیل، محبوب کے والد کی شادی کی خوشی میں بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بارات ہوئی ہے، اللہ اکبر، بارات ہو گئی۔ حضرت آمینہ، اللہ اکبر، حضرت آمینہ کے ساتھ جب شادی ہوئی تو نور مقدس اللہ اکبر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے، بڑے حسین و جمیل حضرت عبداللہ، بڑے خوبصورت حضرت عبداللہ۔ لوگ عبداللہ کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت کائنہ تھا، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اللہ اکبر، اس نے حضرت عبداللہ سے ایک بات کہی، عبداللہ اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں 100 اونٹ انعام دوں گا۔ عبداللہ اگر تم میری خواہش پوری کر دو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اور اس وقت زنا کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا کو لوگ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے عورت ہوش کی دبا کر، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ اسے ٹھکرا کر کے چلے آئے۔ اسی رات وہ نور مقدس حضرت آمینہ کے شکم مبارک میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ کے شکم میں وہ نور آیا۔ حضرت عبداللہ پھر چلے، اسی عورت سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے عورت یہ بتا اگر میں تیری خواہش شادی کر کے پوری کر دوں تب؟
تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کی طرف دیکھا، بڑے غور سے دیکھا اور کہا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم کسی عورت کے پاس گئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں، میری شادی آمنہ بنت وہب سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا وہ عورت چیخ مار کر کے رونے لگی اور روتے روتے کہتی ہے عبداللہ میں نے جو تم سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بات کہی تھی وہ میں نے اس لیے نہیں کی، میں کوئی بدکار نہیں ہوں۔ اے عبداللہ میں توریت انجیل زبور کی حافظہ ہوں، میں نے پچھلی کتابوں میں جو نبی کے والد کی علامتیں پڑھی تھی وہ میں نے تمہارے اندر دیکھی، تمہاری پیشانی میں نبی کا نور دیکھا، میں نے چاہا تھا کہ وہ نبی کا نور مجھے مل جائے، میں نے چاہا تھا کہ وہ میں نبی کی اماں بن جاؤں، لیکن اللہ نے جہاں جہاں اپنے نبی کے نور کو رکھ دیا۔ اس عورت نے ایک لمبی سانس لی اور سانس لے کر کے ایک بڑی درد بھری بات کہی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناؤں، پورا مجمع طلب کر کہہ